میں ایک جنوبی پنجاب کے ایک جو ہے نا پسماندہ علاقے سے میرا تعلق ہے. مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. پائلٹ بننے کے شوق میرا شوق تھا. میرے والد صاحب کا بھی یہی شوق تھا. ڈگری جو ہے نا وہ آپ کو عاجزی سکھاتی ہے. میرے والد صاحب نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو انفارچونیٹلی میں نہیں جا سکا چائنا کے لیے. ناظرین، چند روز قبل ایک انٹرویو وائرل ہوا جو ویڈیو دیکھنے کے بعد جس نے مجھے بھی موٹیویٹ کیا اور مجھے فورس کیا کہ میں جاؤں اور بات کروں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب بھائی جو کہ MSc کیمسٹری ہیں. صبح کے ٹائم وہ ٹیچنگ کرتے ہیں اور شام کو اپنا مکینکس کا کام کرتے ہیں. ان سے بات کریں گے. شعیب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شعیب بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ، سنڈے ہے، اتنا مصروف دن ہے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شعیب بھائی یہ بتائیے گا کہ ٹیچنگ اور یہ مکینکس ان کا کہیں پہ جوڑ نہیں بنتا آپس میں، تو کیسے آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ سر پہلے ایسا تھا کہ میں یہاں پر پڑھنے آیا اور BSc میں نے یہاں سے کی، پھر MSc کی، پھر B.Ed کیا اور میں ساتھ ساتھ جاب سٹارٹ کر دی میں نے ٹیچنگ کی. تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا کہ جو ہے نا میں کوئی بزنس کروں گا. اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسا کوئی پوائنٹ آیا میرے مائنڈ میں کہ یار میں کوئی نہ کوئی بزنس سٹارٹ کروں گا. تو میرے والد صاحب جو ہے نا وہ موٹر سائیکل مکینک ہیں اور میں خود بھی ایک مکینک، اور میں اپنے والد صاحب سے یہ سارا کام سیکھا ہوں. تو میں نے نا ایک دکان سے سٹارٹ کر دیا. تو اللہ پاک نے جو ہے نا ایسا سسٹم چلایا کہ الحمدللہ آج جو ہے نا آپ کے سامنے ہے سارا سسٹم. پارٹ ٹائم آپ کریں، صبح کے ٹائم آپ ٹیچنگ کریں. پہلے تو یہ بتائیں، یہ ٹف نہیں ہوتا ڈبل کام کرنا، ڈبل ڈیوٹی کرنا؟ بہت ٹف ہے یہ. سٹارٹ میں تو ٹف لگتا تھا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں سنگل جاب کر رہا ہوں یا مطلب جیسے چھٹیاں تھیں پہلے، تو مجھے عجیب سی بوریت فیل ہوتی تھی کیونکہ میرے اوپر اتنا برڈن جو ہے نا نہیں تھا. میں چاہتا تھا کہ میرے اوپر برڈن ہو تھوڑا سا، جو ہے نا میں صبح جب پڑھا کے آتا ہوں میں تھوڑا بیچ میں ریسٹ کرتا ہوں، اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جو ہے نا میں آ کے یہ کام کرتا ہوں. تو مجھے یہ چیز جو ہے نا مطلب تھوڑی جو مشکل ہوتی ہے نا لائف میں، مجھے وہ چیز اچھی لگتی ہے. مجھے اس چیز سے کبھی حد تک فیل نہیں ہوئی کہ یار میرے ہاتھ کالے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کہ میرے کپڑے کالے ہو گئے ہیں. مجھے اس چیز سے کبھی بھی وہ نہیں ہو، کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو ہے نا محنت میں عظمت ہے اور جو ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے. تو میں اس چیز کو فالو کر کے جو ہے نا بیٹھ جاتا ہوں. شعیب بے شک بہت اچھی بات کی آپ نے، لیکن جو ٹیچنگ ہے وہ بھی ایک مقدس پیشہ ہے، ہمارے پیغمبر کرتے رہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ مکینکس کا جو کام ہے، مطلب ہم لوگ کہتے ہیں ہم نے ڈگری لے لی تو ہم لوگوں میں تھوڑی سی اکڑ آ جاتی ہے، ہم لوگوں کو کام اس طرف آتے نہیں ہیں، بہت کم ہوتا ہے یہ. سر ہے اس طرح کافی سارے لوگ ہیں، میرے کچھ دوست بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈگری جو ہے نا وہ آپ کو عاجزی سکھاتی ہے. ڈگری نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جو ہے نا آپ جو ہے تعلیم کے بعد جو ہے نا آپ کو جو ہے نا نوکری مل جائے گی. تو بچپن میں خواب ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ سوچ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھنے کے بعد یہ کریں گے، بڑے ہو کے. آپ کے بھی کچھ خواب تھے اس طرح؟ کبھی سوچا میں نے یہ کرنا ہے بڑے ہو کے؟ جی ایسا ہی تھا. ایسا ہی تھا. میں پائلٹ بننے کے شوق سے میرا شوق تھا. میرے والد صاحب کا بھی یہی شوق تھا. لیکن میں ایک جنوبی پنجاب کے ایک جو ہے نا پسماندہ علاقے سے میرا تعلق ہے. مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں جو ہم خواب دیکھیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید بہت آسان ہوگا. جب پریکٹیکل لائف میں ہم لوگ آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کتنا ٹف ہے، کمپٹیشن کتنا ہے. پریکٹیکل لائف تو بہت ٹف ہے سر، بہت ٹف ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے ٹف ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو محنت نہیں کر رہے. شعیب بھائی اس کام میں انسپائریشن کس سے ہے؟ کس سے آپ موٹیویٹ ہوئے؟ کس چیز سے؟ میں جو انسپائر ہوا ہوں، موٹیویٹ ہوا ہوں، وہ ہیں جی جنید جمشید صاحب. اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے. میرے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے. میں جب یہ کاروبار سٹارٹ کیا میں نے جو ہے نا ان کی ویڈیوز دیکھتا رہتا تھا. سر بات پتہ کیا ہے، آپ کے پاس جس چیز کی کمی ہے نا اس کو بانٹنا شروع کر دیں. جو بھی جس چیز کی بھی کمی ہے آپ کھانا بانٹنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا کچن کبھی بند نہیں ہوگا. آپ پیسہ بانٹنا شروع کر دیں، میں کہتا ہوں آپ کے پاس ہر وقت جیب میں ہریالی ہوگی. شعیب بھائی MSc کیمسٹری کرنے کے بعد آپ نے اسکالرشپ وغیرہ کے لیے اپلائی نہیں کیا؟ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا میں نے چائنا کے لیے. تو ہوا یہ کہ مجھے ایکسیپٹنس لیٹر بھی آ گیا، سارا سسٹم جو ہے نا. میں نے صرف ٹکٹ وغیرہ کے لیے اپلائی کرنا تھا اور ویزے کے لیے. تو اس ٹائم گھر کے حالات بہت جو ہے نا صحیح نہیں تھے، تو اس وجہ سے والد صاحب نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو انفارچونیٹلی میں نہیں جا سکا چائنا کے لیے. لیکن اس چیز پہ میں خوش ہوں.
اگر نہیں جا سکا تو چلو خیر ہے، کوئی بات. میرے والد صاحب کا، میں نے اپنے والد صاحب کا کہنا مانا ہے. آپ یقین کریں جب میں نہیں گیا نا پھر کووڈ آ گیا. کووڈ میں جو میرے سینئر چائنا گئے ہوئے تھے، آپ یقین کریں کہ روتے تھے ادھر بیٹھ کے. شعیب بھائی بہت سے لوگ ہیں جو مطلب ڈگری کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں جاب نہیں مل رہی، غربت بہت زیادہ ہے. تو آپ کے خیال میں واقعی یہ جاب وغیرہ نہیں مل رہی غربت ہے، یا پھر ہم لوگ خود سست اور قائل ہیں کہ ہم لوگ کچھ کر نہیں پا رہے؟ ہم نے اسکل پہ فوکس نہیں کیا. ہمیں اسکل پہ فوکس کرنا چاہیے. جب اسکل ہی نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ ڈگری کر کے بیٹھے ہیں سی ایس کی یا بی ایس آئی ٹی کی، آپ ڈگری کر کے بیٹھے ہیں، آپ کو کام ہی نہیں آتا، تو میں آپ کو کیوں ہائر؟ ریزن تو یہ ہے نا. ٹھیک ہے، آپ کو کیا یونیورسٹی لیول پہ کوئی اسکل بتائے گی، کوئی اسکل سکھائے گی؟ آپ کا کریکٹر بلڈنگ آپ کو پتہ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. نہ آپ کو کوئی موٹیویٹ کرنے والا. تو آپ تو ایک طوطے کی طرح ادھر بول رہے ہوتے ہیں. بس جی آپ نے جو ہے نا چھاپا مارا، اسائنمنٹ بنائے، کوئز کیے، فلاں فلاں فلاں. جب ہمیں اسکل ہی نہیں بتائے گی، ہم ایسی یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں جہاں پہ جو ہے نا سی ایس کے، بی ایس آئی ٹی کے لیے یا سی ایس کے لیے آپ کے پاس جو کمپیوٹر لیب ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی. تو آپ کس لیول پہ ہیں؟ جب آپ کو جاب کے لیے ہائر کریں گے بھائی، آپ نے اس کو کتنا پروفٹ دینا ہے، یا پوری زندگی وہ آپ کو سکھاتا رہے گا؟ ٹیچنگ کے ساتھ اس کام کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ سونا بھی ہوتا ہے، پھر فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، ٹف نہیں ہوتا آپ کے لیے؟ سنڈے میرے لیے جو ہے نا میں تھوڑا سا فیملی کو ٹائم دیتا ہوں. ٹھیک ہے، باقی میں پڑھا کے جب آتا ہوں تھوڑا 1 گھنٹہ ریسٹ کیا، چینج کر کے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں. تو یہاں پہ بیٹھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے. تو کسٹمر آ رہے ہوتے ہیں، ان میں کچھ دوست ہوتے ہیں یا پرانے کسٹمر ہوتے ہیں، گپ شپ لگ جاتی ہے، مطلب فریش ہوتے ہیں. کوئی ایسا وہ نہیں ہے. تھک تو جاتے ہیں، سر یہ تو جو ہے نا ایسا کام ہے کہ محنت مانگتا ہے یہ والا کام. ٹیچنگ میں تو دماغ کھپتا ہے نا، یہ اس میں جو ہے نا پورا جسم تھک جاتا ہے. تو یہ ایزیلی اب مینیج ہو جاتا ہے. اب میری ایک روٹین بن گئی ہے. پہلے نہیں تھا. ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا یہ بھی ایک بڑا ایشو تھا، لیکن اب الحمدللہ صحیح ہے. بھائی یہ بھی آپ کا اپنا کاروبار ہے ماشاءاللہ سے، 3-4 آپ کی شاپس ہو گئی ہیں. کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لیکن جب آپ سٹارٹ کر رہے تھے اس کام کو تو ہوتا ہے نا، بندے کو لگتا ہے یار میرے ریلیٹیو کیا کہیں گے، میرے جاننے والے کیا کہیں گے. مطلب ہوتا ہے نا کہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے جاننے والے آئیں گے، وہ دیکھیں گے، وہ کہیں گے یار شعیب نے یہ کیا کام سٹارٹ کر لیا. ایک تو ٹیچنگ تو چلو سمجھ آتی ہے، شروع میں اسٹوڈنٹس یا کولیگ وغیرہ یہ سارے جو ہے نا اس طرح کہتے تھے. کچھ لوگ تو تھوڑا سا جو ہے نا مطلب پریز بھی کرنے لگے تھے، لیکن نہیں، میں نے پیچھے نہیں مڑ کے دیکھا. میں نے کہا نہیں، جو بھی ہے بس ٹھیک ہے. جو میرے پہلے دن کی دیہاڑی تھی، میرے 1-2 لڑکے بھی اس چیز سے گواہ ہیں کہ وہ میں نے اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں رکھا اپنی جیب میں. وہ بھی میں نے کہا ٹھیک ہے. شعیب بھائی 15-16 سال کی ایج سے ابھی تک اچھے برے دن بھی آئے ہوں گے آپ کی لائف میں. اس پوری لائف کا مجھے نچوڑ بتا دیں جو اب تک آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو. ایکسپیرینس میرا زندگی کا سب سے بڑا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ماں باپ کی دعا، جس کے ساتھ ماں باپ ہیں دنیا کی ہر چیز اسی کے پاس ہے. یہ سب سے بڑے پیر ہیں، مرشد ہیں. ٹھیک ہے، ان کے فیس کو صبح صبح دیکھ لینا جو ہے نا بس میرے لیے یہ بہت ہے. تو کبھی آپ تھکے ہوں، آپ نے کہا نہیں یار بس اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے، سنگل یا تو ٹیچنگ کرنی ہے یا اس کام کو کرنا ہے، کبھی ایسا ہوا؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس چیز کے لیے تو میں کبھی بھی نہیں تھکا. یہ میرے لیے جنون ہے میرا ایک بس. شعیب بھائی لاسٹ میں کوئی پیغام دینا تھا یوتھ کو؟ یوتھ کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ کائنڈلی جو ہے نا بزنس کو پروموٹ کریں. بزنس میں ہیں جتنا ہو سکے اسکل مینجمنٹ پہ کام کریں. اسکل آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے. کوئی کام سیکھنا شروع کر دیں. لازمی نہیں کہ ڈگری تو بہت بڑی چیز ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ساتھ اسکل ہونا بہت لازمی ہے. آپ اسکل پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے، جب تک آپ کی جاب نہیں لگتی کسی بھی جگہ پہ یا تب تک تو آپ گھر نہ بیٹھیں. اپنے پیرنٹس سے پیسے نہ لیں. پیرنٹس نے 6-7 لاکھ روپے ڈگری پہ لگایا ہوتا ہے، کیا وہ آپ کو جو ہے نا اس معاملے میں جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ جو ہے نا ہمارا بچہ جو ہے نا ابھی بھی ہم سے پیسے مانگ رہا ہے. آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ڈگری کر کے برگر لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کام اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ نہ کریں یا پھر آپ کو غلط کاموں میں لگ جائیں. تو شعیب بھائی سے میں خود بہت زیادہ انسپائر ہوا ہوں، بہت زیادہ مجھے کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور انشاءاللہ ملتا رہے گا. اور آپ بھی کم سے کم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. ڈگری یہ نہیں کہتی کہ آپ کو کوئی جاب بھی ملے گی، کوئی اچھی جاب ملے گی، آپ کسی اچھی سیٹ پہ بیٹھیں گے تبھی آپ کام کریں گے. کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.